नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीन और तुर्की ने अचानक शहबाज शरीफ को क्या नाकाबिले यकीन झटका दे दिया है। इसी पूरी सूरत हाल में GHQ को क्या बड़ा और अहम फैसला करना पड़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और हैरानकुन खबर क्या है। एक अजीबो गरीब वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इमरान खान साहब ने अब न्यूट्रल के मुतल्लिक क्या बड़ा और नया राज खोल दिया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। यह खबर बंद कमरे में होने वाले एक आला तरीन फौजी इजलास के मुतल्लिक है, जिसमें दो बहुत बड़े फैसले किए गए हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और अब ऑफिशियल लेवल पर इस खबर की तस्दीक भी की गई है और यह भी बताया गया है कि ये एक आला तरीन सतह का जो फौजी इजलास है ये मुकम्मल तौर पर बंद कमरा इजलास है। यानी इस आला तरीन सतह की फौजी मीटिंग में कैमरे ले जाने की इजाजत नहीं है। इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में मोबाइल ले जाने की भी इजाजत नहीं है और ये खबर ऐन उस वक्त आई जब एक इंतहाई अहम किरदार की एक हैरानकुन और नाकाबिले यकीन किस्म की वीडियो वायरल हो गई। ये एक ऐसी वीडियो है जिसका ताल्लुक बराह रास्त GHQ से है, या आप कह सकते हैं कि ताकतवर हलकों से है और फौजी क्यादत से भी है। यह वीडियो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इतनी तेजी से फैली, इतनी तेजी से वायरल हुई और इतनी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो थी कि जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स हैं उनको भी इस वीडियो को अपनी हेडलाइन का हिस्सा बनाना पड़ा। अब इस इंतहाई अहम किरदार की ये जो वीडियो है ये किसी निजी महफिल से लीक नहीं हुई। यानी कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी निजी महफिल में गुफ्तगू करते हुए कोई दूसरा शख्स खुफिया तरीके से किसी मखसूस शख्स की वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेता है या प्लानिंग के जरिए कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है, जैसे मरियम नवाज ने और उनकी टीमों ने खुफिया वीडियोस रिकॉर्ड की और साबिक जज अरशद मलिक समेत कई अहम शख्सियात को उन्हीं वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया और फिर अपने सियासी मकासद भी हासिल किए। लेकिन जिस शख्सियत की अहम तरीन वीडियो की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, यह वीडियो किसी निजी महफिल से लीक नहीं हुई, ये कोई खुफिया तरीके से वीडियो रिकॉर्ड नहीं की गई थी और ना ही ये वीडियो कोई जराए से आगे फैलाई गई है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसका ताल्लुक बराह रास्त ताकतवर जनरल्स के साथ है और यही वीडियो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी जुड़ी हुई है। और यह वीडियो इसलिए बहुत अहम है कि अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक नया बहुत बड़ा और तहलका खेज दावा किया गया है। यह मुकम्मल तौर पर एक नई इत्तला है और एक नया दावा इस वक्त जनरल बाजवा के मुतल्लिक किया गया है। और इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं, इन इक़्तिदार की राहदारियों में इस इत्तला का बहुत बड़ा जोर भी है। और ये जो दावा है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक जो अब किया गया है, इसके दो नुकात हैं। इसका पहला नुकता तो यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है ये वैसे तो 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। यानी इसी साल 29 नवंबर को जनरल बाजवा का जो एक्सटेंडेड टेन्योर है ये खत्म हो रहा है और अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलती है तो फिर ये एक्सटेंशन सिर्फ 1.25 साल की होगी, क्योंकि नई कानून साजी के मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल मुकर्रर की गई थी। लेकिन अब जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक नया और तहलका खेज किस्म का दावा किया गया है जो उनकी मुमकिना एक्सटेंशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि पहले यह दावा किया गया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक और एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया गया है। अगरचे DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह कहा था कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे और अपने वक्त पर रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अब एक नया
عجیب و غریب اور تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق، اور اس دعوے میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جب 29 نومبر 2022 کو بطور آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد انہیں چیف آف ڈیفنس کا عہدہ دیا جا سکتا ہے، اور پھر آرمی چیف سمیت تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ جنرل باجوہ کو ہی رپورٹ کریں گے، یعنی جیسے سابق بھارتی آرمی چیف بپن راوت کو ریٹائرمنٹ کے بعد چیف آف ڈیفنس کا عہدہ دیا گیا تھا، اب جنرل باجوہ کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی اطلاعات یا اس قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جنرل باجوہ کو چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا جا سکتا ہے، تاہم اس دعوے کی اور اس اطلاع کی تصدیق نہیں کی گئی۔ لیکن اسی پوری سچویشن میں طاقتور جنرلز کے متعلق ایک حیران کن قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور یہ ویڈیو کسی عام شخص کی نہیں بلکہ ایک انتہائی اہم شخصیت کی ہے، اور اس ویڈیو کا تعلق نئے آرمی چیف کی تقرری سے بھی ہے، یعنی پاکستان کا نیا آرمی چیف کون ہوگا یہ اس ویڈیو میں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو اس معاملے سے جڑی ہوئی ہے، اور چونکہ نئے آرمی چیف کی تقرری نومبر 2022 میں ہونی ہے تو اب جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کا تعلق براہ راست کچھ طاقتور جنرلز کے ساتھ ہے۔ ان جنرلز میں جنرل عاصم منیر شامل ہیں جو گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، انہی جنرلز میں جنرل ساحر شمشاد مرزا شامل ہیں جو راولپنڈی جیسی انتہائی اہم کور کو اس وقت کمانڈ کر رہے ہیں، انہی جنرلز میں جنرل اظہر عباس شامل ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر ہیں، اور اس سے پہلے وہ راولپنڈی جیسی اہم کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں، اور انہی جنرلز میں جنرل نعمان محمود شامل ہیں جو پشاور جیسی اہم کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور پھر انہی جنرلز میں سابق ڈی جی ISI اور موجودہ پشاور کے جو کور کمانڈر ہیں یعنی جنرل فیض حمید، ان کا نام بھی شامل ہے۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے اس میں خواجہ آصف کی ایک ناقابل یقین قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور یہ کوئی پرانی ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک تازہ ترین ویڈیو ہے جو اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد آج کے دن میں سامنے آئی ہے، تازہ ترین ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں خواجہ آصف نے ایسے حیران کن اور ناقابل یقین الفاظ بولے کہ سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں ان الفاظ کے متعلق ٹویٹس کیے گئے ہیں، اور انہی الفاظ کے متعلق ٹویٹر پر ٹرینڈز بھی چلائے گئے ہیں۔ خواجہ آصف کے جو دو ناقابل یقین جملے تھے جو اس ویڈیو میں وائرل ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک جملے میں افواج کے کمانڈر ان چیف کا ذکر تھا خواجہ آصف کے اس جملے میں، اور انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ میں افواج کے کمانڈر ان چیف کو نہیں مانتا، یعنی آئین کے تحت ہونے والی جو سب سے بڑی تقرری ہے، جو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اس کو میں نہیں مانتا۔ صدر پاکستان کے اندر افواج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، لیکن خواجہ آصف نے کہا کہ میں صدر عارف الوی کو صدر نہیں مانتا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اسی ویڈیو میں طاقتور جنرلز کے متعلق بھی ایک تباہ کن قسم کا جملہ بول دیا، ایک انتہائی حیران کن جملہ بول دیا، اور اس ایک جملے سے عمران خان صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی، ان کی حکومت گرانے کے لیے جو سازش ہوئی، اس کا راز بھی اب پہلی مرتبہ کھل گیا ہے، کیونکہ خواجہ آصف نے اب یہ اقرار کیا اور یہ اعتراف کیا کہ ہم حکومت میں اس لیے آئے تھے اور ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت اس لیے گرائی کہ ہم نے نومبر میں جو تقرری ہونی تھی، نومبر میں جو اپائنٹمنٹ ہونی تھی، اس کو ہر حال میں روکنا تھا، ورنہ ہمارے جو کیسز تھے ہم ان کیسز میں نااہل ہو جاتے۔ یعنی خرم دستگیر اور رانا ثناء اللہ کے بعد اب خواجہ آصف نے بھی یہ تصدیق کر دی ہے کہ جو حکومت گرائی گئی عمران خان صاحب کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں جنرل فیض حمید کو نومبر میں عمران خان صاحب آرمی چیف نہ بنا دیں، یعنی خان صاحب کے ایک آئینی اختیار پر بھی اس امپورٹڈ حکومت نے ڈاکہ ڈالا۔ لیکن یہاں بند کمرہ
اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور یہ ایک ایسا اعلیٰ ترین فوجی اجلاس ہے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوتے ہیں۔ اسی اجلاس میں ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس اجلاس میں چیف آف جنرل سٹاف جنرل اظہر عباس بھی شرکت کرتے ہیں، اور اب اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا ایک بند کمرہ اجلاس بلایا گیا ہے، لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک الگ سے بہت بڑی خبر بھی آئی ہے، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب امریکی تھنک ٹینکس کی عمران خان صاحب کے متعلق ایک حیران کن قسم کی رپورٹ آ گئی، اور اس رپورٹ پر تہلکہ مچ گیا، اور اسی معاملے پر اب ایک ایسا انکشاف کیا گیا ہے جس کے مندرجات اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور اس انکشاف کے مطابق عمران خان صاحب کی حکومت گرا کر ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا گیا۔ امریکی انتظامیہ کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو نکالنے پر عوام خوش ہوں گے، لیکن عمران خان نے اور پاکستانی عوام نے امریکی انتظامیہ کے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے، اور الٹا عوامی جذبات کی سطح پر امریکہ کو نقصان ہو گیا۔ اور یہ جو انکشاف ہے یہ فواد چودھری نے امریکی تھنک ٹینکس کی رپورٹ کے متعلق کیا، لیکن یہاں پر چین اور ترکی کی جانب سے شہباز شریف کو ایک خوفناک جھٹکا لگانے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب حساس نوعیت کی یہ اطلاع آ گئی کہ چین نے شہباز شریف کو اپنے ملک آنے سے منع کر دیا، اپنے ملک کا دورہ کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ چین اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور چین کو یہ معلوم ہے کہ شہباز شریف کی حکومت امریکہ کے ایما پر لائی گئی ہے۔ یہ کچھ حلقوں کا دعویٰ تھا، اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو خود چین جانا پڑا، وہاں کچھ اقتصادی اور معاشی معاہدوں کے اوپر بات چیت ہوئی، لیکن اب چین اور ترکی کی جانب سے شہباز شریف کے لیے ایک خوفناک خبر آئی ہے۔ شہباز شریف کے لیے یہ ایک ناقابل یقین خبر ہے، اور اس خبر کی اب عمران خان صاحب نے کیمروں کے سامنے تصدیق بھی کی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے وزارت خارجہ سے ہٹنے کے باوجود، قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے باوجود، اب چین اور ترکی دونوں نے شاہ محمود قریشی کو آفیشلی دورے کی دعوت دی ہے۔ اس پر شہباز شریف کی حکومت بہت پریشان بھی ہے، کیونکہ ترکی خاص طور پر چین کا پاکستان کی سیاست پر گہرا اثر و رسوخ بھی ہے، اور ان دونوں ملکوں کی قیادت عمران خان صاحب کے بہت قریب بھی تھی، اور ان دونوں ملکوں کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی انتہائی خراب ہیں۔ اس لیے اس دورے کو شہباز شریف کے لیے بہت خطرناک قرار دیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب شیخ رشید نے ایک مرتبہ پھر 30 جون تک حکومت کے خاتمے کی پیشگوئی کی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔